اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان علمه البیان والصلاة والسلام على سید الانس والجان وآلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المکرمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سار بالعلم حیا لم یمت ابدا صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گہوارہ علم و ادب دارالعلوم فیضان اشرف کے سالانہ جلسے پر جشن دستار فضیلت کے اس عظیم الشان موقع پر میں تمام بار سے آنے والے مہمانوں، علماء کرام، ائمہ اعظام سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات مخدوم پاک کے اس آنگن میں تشریف لائے اور اس کی زینت بنے۔ مجھ سے پہلے عزیزم حضرت مولانا مقبول شاہ جام سر بیکانیر سے ایک شاندار خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ یہ بھی اس ادارے کے پروردہ ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا فکر انگیز انقلابی خطاب تھا۔ بے شک یہ سب فیضان اشرف کا فیض ہے، مخدوم فیضان ہے۔ ایسے کئی ہیرے تراشے ہیں۔ برادر عزیز حفیظ محمد سعید صاحب نے ماشاءاللہ بے شک ان کی خوبیوں کا، کمالات کا کیا کیا ذکر کیا جائے، کیا ان کے کارناموں کا ذکر کیا جائے۔ اللہ جس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے اس سے بڑا زبردست کام لے لیتا ہے۔ بے شک حافظ محمد سعید صاحب نے جو کام کیا ہے، جو کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، رہتی دنیا تک اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بے شک بالکل۔ اور یہی کام حافظ سعید کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ حق حافظ سعید کے کارنامے حافظ سعید کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور ان کے شاگرد انہیں ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ بے شک اور علم ينتفع بہ، حدیث پاک کا دوسرا حصہ ہے کہ علم نافع یہ بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرا الحمدللہ حافظ سعید صاحب نے ایسے کئی شاگرد پیدا کر دیے۔ آج میں نے روداد میں دیکھا 3100 کچھ طلبہ آج تک فارغ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ بے شک 3100 کچھ طلبہ اس دارالعلوم فیضان اشرف سے فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ کتنا بڑا حافظ سعید صاحب نے کام کیا۔ بے شک ماشاءاللہ بہت صبر اور ہمت کے ساتھ اور کئی مراحل سے گزرنے کے بعد اس ادارے کی وہ خون جگر سے آبیاری کرتے رہے، اور طوفانوں کی جد میں الحمدللہ یہ علم کا چراغ جلاتے رہے، اور اس چراغ کی روشنی میں آج الحمدللہ گھر گھر دین کے چراغ جل رہے ہیں۔ کتنے شاگرد پیدا کر دیے۔ میں بہت کبھی کبھی سوچتا ہوں، حافظ سعید صاحب کے کاموں پر غور کرتا ہوں۔ یہ مجھ سے عمر میں 3 سال چھوٹے ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرے ساتھ فارغ ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے کتنا ان سے زبردست کام لے لیا۔ اللہ جس سے چاہتا کب، یہ نہیں کہ سبھی دارالعلوم قائم کریں، جتنے ہم 6 فارغ ہو 6 دارالعلوم 10 فارغ نہیں، جو بھی اللہ جس سے کام لیتا ہے وہ اپنے حصے کا دین کا کام کرے۔ بے شک ہر آدمی اپنے حصے کا دین کا کام کرے، جو جس میدان میں ہے وہ اپنے حصے کا دین کا کام کر جائے اور کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کرے۔ بس حضور حافظ ملت کی اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھے، ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ کسی کی مخالفت کا جواب کام سے دو، کام کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ لوگ بہت تنقیدیں کرتے ہیں، حافظ سعید کو دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کا بندہ کام کرتا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ آج ختم بخاری شریف کا شاندار پروگرام ہوا اشرف الانبیاء مسجد میں، ایسی مسجد ماشاءاللہ انہوں نے چندہ سے، عورتوں سے، آدمیوں سے، سب جگہ سے لے کے اتنا شاندار اللہ کا گھر تعمیر کر دیا۔ آدمی رشک کرتا ہے کیا کام اللہ کے بندے نے کیا ہے، اور انشاءاللہ اور مجھے ان سے امیدیں ہیں۔ بس
اللہ کا جس بندے پر فضل ہو جائے خصوصی، اس بندے کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے معاون بن جاؤ، اس کے شانہ بشانہ چلو، انشاءاللہ اللہ کے دین کا اور کام ہوتا رہے گا۔ بس ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کہ بس وہ اس طرح دین کا کام کرتے رہے۔ 3000 فارغ ہوئے، الحمدللہ چند سالوں میں یہ اور تعداد بڑھتی جائے گی۔ اس لیے آپ قابل و صلاحیت شاگرد پیدا کریں، انشاءاللہ ایک ہیرا ہوتا پوری اپنی چمک سے پوری دنیا کو چمکا دیتا ہے۔ بے شک ابھی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا سالانہ جلسہ حضور حافظ ملت کا 50واں عرس تھا، اتنی کتابوں کا رسم اجرا ہوا، میں نے کہا یہ کس نے کتابیں لکھی ہیں؟ کہا امسال فارغ ہوئے ان میں سے 70-80 بچوں نے ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کتنا بڑا کام ہے، کیا صلاحیت ان بچوں میں کہ 70-80 بچوں نے، ابھی زمانہ طالب علمی ہے، انہوں نے ایسی شاندار کتابیں لکھی اور اس سے حافظ ملت پر ان کا اجرا ہوا۔ ہمیں ایسے مولانا رفیق صاحب ایسے ہیرے پیدا کرنے ہیں، مقبول صاحب ہو، قاضی اکرم صاحب ہو، دین کے مولانا عرفان صاحب ہو، قاسم فیضانی ہو، اور بھی بات صلاحیت علماء کو، کسی کو درسگاہ کی زینت بنانا ہے، کسی کو شاندار امام بنانا ہے، کسی کو شاندار دین کا دائی اور مبلغ بنانا ہے، بھلے ہم چند کریں لیکن ایسے بات صلاحیت علماء کی ضرورت ہے، ایسے افراد کی ضرورت ہے جو امت میں ایک نمایاں کام کر کے جائیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ اس چمن مخدوم پاک کو ہمیشہ سلامت رکھے اور نظر سے بسے بچائے۔ اللہ کرے بار بار ہمیں موقع عطا فرمائے کہ ہم اس کے صحن میں اس نورانی گھڑی کو بار بار دیکھتے رہیں۔ جتنے ہمارے علماء حضرت مولانا شعیب علی صاحب اکبری وغیرہ جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس کیا ہمارے پیر صاحب نے ایک ہی بات کی، آیا راچے بیاں، بس جو ظاہر ہے اسے کیا بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ اتنی شاندار عمارت ہے، اتنی شاندار مسجد ہے، جب تک اس کے مینارے مسکراتے رہیں گے، جب تک اس کا گنبد مسکراتا رہے گا، علم کی بہار انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، اپنے مختصر وقت کے اندر بہت ہی قیمتی آپ نے